شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی سلسلہ چشتیہ کے ایک ممتاز و مقبول ولی کامل اور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ تھے، جنہیں روشن چراغ دہلی کا خطاب دیا گیا۔ آپ کے دادا شیخ عبداللطیف یزدی سب سے پہلے خراسان شمال مشرقی ایران سے ہجرت کر کے لاہور آئے، جہاں شیخ چراغ دہلی کے والد محترم شیخ محمود یحییٰ پیدا ہوئے۔ بعدہ ہجرت کرتا ہوا یہ خاندان ایودھیا میں آباد ہو گیا اور اونی سامان کی تجارت میں خوب مشہور ہوئے اور ایک خوشحال خاندان کے طور پر سمجھا جانے لگا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی 9 سال کی عمر میں والد محترم کے سایہ سے محروم ہو گئے اور ان کی تعلیم کی ذمہ داری ان کی والدہ پر عائد ہو گئی۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی مذہبی عقیدت میں حصہ لینے لگے تھے اور نماز باجماعت کی پابندی میں خوب دلچسپی لیا کرتے تھے۔ خیر المجالس کے مطابق قاضی محی الدین کاشانی سے کتب فقہ کا علم حاصل کیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے 25 سال کی عمر میں ترک دنیا کا عزم مصمم کر لیا اور نفس کے خلاف مجاہدہ شروع کر کے 8 سال تک اودھ کے گرد و نواح کے پہاڑوں اور جنگلوں میں مقیم رہے۔ اس دوران وہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور علاقے میں پائے جانے والے پتوں اور جڑی بوٹیوں سے افطار کرتے۔ سیر الاولیاء کے مطابق حضرت نصیر الدین نے 43 سال کی عمر میں دہلی کا سفر کیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں شامل ہو کر رفتہ رفتہ اپنے پیر کی خدمت میں خود کو پوری طرح وقف کر دیا۔ حضرت نصیر الدین نے اپنا سارا وقت روحانی تربیت یا مجاہدوں کے لیے وقف کر دیا اور کئی دنوں تک کھانا پانی سے دور رہتے۔ سیر الاولیاء کے مطابق کچھ عرصہ اپنے پیر کے پاس رہنے کے بعد اودھ میں اپنی والدہ کے پاس رہنے چلے گئے، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے رازداری یا آزادی نہیں ملی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت امیر خسرو کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء سے جنگل میں تنہائی کی اجازت طلب کی۔ اپنے پیر و مرشد کے درس سے فیضیاب ہونے کے لیے حضرت چراغ دہلی وقتاً فوقتاً دہلی روانہ ہو جاتے تھے، لیکن والدہ کی وفات کے بعد اودھ چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خانقاہ میں ایک علیحدہ حجرے میں مستقل طور پر مقیم ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی کے آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے مرید نے وہ سب کچھ کر لیا ہے جو کامل درویش بننے کے لیے درکار تھا، تو آپ نے رضائے الہی کے مطابق انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ جب حضرت محبوب الہی خواجہ نصیر الدین کو اپنے جانشینی کے لیے انتخاب فرمایا تو خواجہ نصیر نے حکم کی چادر سنبھالی اور سلسلہ کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو شاندار طریقے سے بری کر دیا۔ اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں حضرت نصیر الدین کو اپنے پیر و مرشد کی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے سلسلہ عالیہ کی روایات کو نہایت باوقار طریقے سے برقرار رکھا اور اپنے پیر و مرشد کی رحلت کے بعد ہندوستان کے تمام حصوں میں اپنے مشن کی تعلیمات کو بڑی مستعدی اور دور اندیشی کے ساتھ پھیلایا۔ اپنے وقت کے ایک معروف صوفی اور عالم کے طور پر ان کی مقبولیت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلسلے کی ایک مرکزی تنظیم تھی جس نے اپنے ماننے والوں کی روحانی اور ثقافتی نشو و نما کی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلفاء و مرید ملک کے دور دراز علاقوں میں کام کرتے رہے تھے، لیکن ان کی رہنمائی ہمیشہ اجمیر اور اجودھن کے مراکز میں ہوتی تھی۔ خواجہ نصیر الدین کی وفات 18 رمضان المبارک 757 ہجری کو ہوئی۔ حضرت نصیر الدین چراغ کے محبوب مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے ان کو غسل دیا۔ غسل کے بعد حضرت بندہ نواز نے چارپائی کی تاریں کاٹ دیں اور اپنے پیر و مرشد کے مقدس آثار کے طور پر محفوظ رکھا۔ ان کی وفات کے بعد دہلی کے سلطان فیروز شاہ تغلق نے 1358 عیسوی میں ان کا مقبرہ تعمیر کروایا۔